ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ قارون کہتا تھا یہ خزانہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، یہ مجھے اس لیے ملا کہ میں اس کا قابل تھا، اس لیے مجھے یہ خزانہ ملا ہے، اس میں کسی اور کی محنت یا کسی اور کا مرہون منت نہیں ہے۔ اس خزانے کا حصول تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے پہلے زیادہ طاقتور لوگ، علم والے لوگ گزرے ہیں، ان کو ہم نے سیدھا کر دیا، ان کو ہم نے ایسا برابر کر دیا کہ پھر ان کی وہ بدماشیاں اور خرمستیاں سب ٹھیک ہو گئیں۔ اگر تو بھی عذاب آنے سے پہلے ٹھیک نہ ہوا تو پھر تیرا بھی برا حشر ہو جائے گا۔ دولت پہ اترانا اللہ پاک اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ قارون نہیں مانا تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ہم نے جب اس کو زمین میں دھنسایا تو ساری دنیا میں اس کا ایک مددگار بھی سامنے نہیں آیا، ایک حمایتی بھی سامنے نہیں آیا، ایک بچانے والا بھی سامنے نہیں آیا کہ اس کو بچانے کے لیے کوئی تگ و دو کرتا۔ اس کو اتنا بڑا خزانہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانے کی چابیاں جوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، وہ خزانہ اس کے کام نہیں آ سکا۔ فرعون اور نمرود کے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں جس کے ذریعے انہوں نے دنیا میں عروج حاصل کیا، یہ سلطنتیں ان کے کام نہیں آ سکی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ پاک تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اللہ جل جلالہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ پاک سے ہدایت طلب کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں ایک عرصے تک اس دنیا میں رہنے دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کوئی نہیں رہے گا، ایک مقررہ وقت تک تم نے یہاں رہنا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جائے تو پھر تم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔